قادیانی نوکری بھی دیتے ہیں، لڑکی بھی دیتے ہیں۔ خبردار، زمین پھٹ جائے مر جانا، زمین پھٹ جائے اندر چلے جانا، کبھی قادیانی کے کاغذ پہ سین نہ کرنا۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کے بھی کافر ہیں۔ قادیانی ہمارے قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ میری ہو سکتا ہے میں کراچی سے چلا جاؤں اور میری یہ وصیت ہے، میرے ڈیلیسز ہو رہے ہیں، آپریشن ہوگا، ہم بعد میں آئیں گے، نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو، یہ اپنے پلے میں لکھ لو، خود بھی بچوں کے لیے بھی۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ قادیانی ہر چیز مانتے ہیں، ہمارے نبی کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا آخری نبی قیامت کے دن خدا کی عزت کی قسم قبر میں جو بخشش ہوگی اسی وجہ سے ہوگی کہ ہمارا نبی اللہ کا، ہمارا نبی اللہ کا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا تھا، ہے بار بار پڑھایا گیا اس کو۔ ہاں پہ بھی افسوس ہے نا یار، کیسے لوگ ہم اوپر بھیج رہے ہیں جن کو خاتم النبیین بھی نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب آ گئے ہیں۔ اب وہ جدے میں جاتا ہے تو جوتے اتار دیتا ہے، مدینہ شریف جاتا ہے تو جوتے پہن لیتا ہے۔ لوگ حجر اسود کو سلام کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب جواب دے رہے ہیں۔ اوہ پھر عربی نے پکڑا، اس نے کہا آپ خان صاحب آپ اپنا ہاتھ نیچے کریں، لوگ حجر اسود کو سلام کر رہے ہیں۔ واہ خان صاحب واہ، واہ خان صاحب واہ۔ تو جسے خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا، ہم مسجد کا امام نہیں رکھتے، وزیر اعظم کیسے بنائیں؟ یہی بخشش کا سماں ہے۔ بس سمجھ آ گئی قادیانی کیوں کافر ہیں؟ کہ ہمارے نبی کو اللہ کا آخری نبی، جو اللہ کا آخری نبی ہمارے نبی کو نہ مانے وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن سارے کو مانو، ایک لفظ کو نہ مانو بندہ کافر ہے۔ میں نے کیا کہا؟ قرآن سارا بندہ مانے اور ایک لفظ نہ مانے، ایک آیت نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر تھا، ہے، قیامت تک کافر رہے گا۔ خود بھی بچیں، بچوں کو بھی بچائیں، خود بھی عقیدہ اہل سنت پہ رہیں، خود بھی بچوں کو بھی اپنا نبی کا بیچ دیں، صحابہ کا اور اہل بیت پیش کریں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، درختوں کے پتے یوں ہی ہلتے رہیں گے، زندگی رہی تو پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔